اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اپنانا کیسا ہے؟ اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ نے دن اور رات کیوں بنائے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 7 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 68، 69 اور 70 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور یہ انتخاب لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں اس سے خدا پاک اور کہیں برتر ہے۔ اور اے رسول، یہ لوگ جو باتیں اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کی حکومت ہے، اور تم لوگ مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، مطلق قدرت صرف خدا کے پاس ہے۔ نمبر 2، تکوین، دنیا کی پیدائش اور تشریع، زندگی کے قانون دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، آسمانی پیشوا کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ نمبر 4، قانون بنانے کا حق اسی کو ہے جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 5، جو کوئی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو لے لے تو حقیقت میں اس نے خدا کا شریک قرار دیا ہے۔ نمبر 6، جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تمام تعریفیں بھی اسی سے مخصوص ہیں۔ نمبر 7، پیدا کرنا اور انتخاب کرنا اللہ کا کام ہے، مگر وہ کوئی باطل کام انجام نہیں دیتا۔ ناظرین، اب آیت نمبر 71 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بھی رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ لفظ سرمد کا معنی ہے ہمیشہ۔ افلا تسمعون کا جملہ آیت کے مضمون کے مناسب ہے، کیونکہ انسان رات میں دیکھ نہیں سکتا مگر سن سکتا ہے، اور آنے والی آیت میں جو کہ دن سے مربوط ہے، افلا تبصرون آیا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ نعمتوں کے زوال یا ان کی تبدیلی میں غور و فکر کرنا ہے۔ دن اور رات کی جا بجائی اور ترتیب اللہ کی عظیم نعمتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے مومنین کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔
مخالفوں سے احتجاج کا طریقہ ہمیں اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی معرفت کی سب سے اچھی علامت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے والا ہر جگہ، ہر وقت اور ہر ایک کی دسترس میں رہتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کا ایک طریقہ بیدار کر دینے والے سوالوں کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 4، زمین کی حرکت اور دن و رات کو ایجاد کرنا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، طبیعت یعنی نیچر اللہ کی معرفت کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ نمبر 6، عقائد میں تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 7، تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں کے ضمیر سے مدد حاصل کریں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ قصص کی 71 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 72 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا کہ تم لوگ اس میں رات کو آرام کرو؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ ناظرین، پروردگار عالم نے آیت نمبر 72 میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو نظام دنیا پر حاکم ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے دوسرے نظام سے بدل دے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت تمام چیزوں کی بنسبت ایک جیسی ہے۔ نمبر 3، رات آرام کے لیے اور انسان کو آرام کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، بے بصیرت لوگ ڈانٹ پھٹکار کے قابل ہیں۔ نمبر 5، بصیرت کا نہ ہونا شرک کا سبب ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 73 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کے فضل و کرم کی تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے آیت نمبر 73 میں صرف ایک خاص نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک خاص نقطے کو جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں ہمیشہ رات کو دن پر مقدم رکھا گیا ہے، اور ایسا شاید اس لیے ہے کیونکہ رات کا اندھیرا اس کا اپنا خود کا ہے، مگر دن کی روشنی سورج سے ہوتی ہے جو زمین پر عارض ہوتی ہے۔ ناظرین، اس آیت کے ہم نے ایک خاص نقطے کو جان لیا ہے۔ اب اس آیت کے کچھ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہمیں پیدا کرنے اور نعمتیں دینے کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس سے اس کے طلبگار ہیں، بلکہ یہ سب اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، رات میں آرام کرنا دن میں محنت کرنے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تو مہربان ہے مگر انسان کو بھی کوشش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، رات آرام کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 5، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ملا ہے، اپنی چالاکی پر ناز نہ کریں۔ نمبر 6، مادی نعمتوں کو اللہ کے شکر اور معنوی مقامات حاصل کرنے کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، اگر دنیا ترقی اللہ کی قربت اور اس کے شکر کا وسیلہ ہو تو بری نہیں ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كنتم تزعمون. اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ جن کو تم لوگ میرا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے صرف ایک خاص نقطہ رکھا ہے. آئیے اس ایک خاص نقطے کو جانتے ہیں. یہ آیت بھی اسی سورے کی آیت نمبر 62 کی طرح ہے جس کا تذکرہ گزر چکا. یہ تھی اس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطہ. اب اس آیت کے کچھ پیغامات کو بھی جانتے ہیں. نمبر 1، قیامت میں مشرکوں کے حاضر ہونے کا منظر یاد دہانی کے قابل ہے. نمبر 2، جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا ہے وہ اپنے آپ کو جواب دہی کے لیے تیار کر لیں. انسان اپنی سوچ اور عقیدے کا ذمہ دار ہے. نمبر 3، قیامت جعلی معبودوں کے بیکار ہونے اور مشرکوں کی بے بسی کے ظہور کا دن ہے. نمبر 4، تمام جعلی معبود اپنے بے اثر ہونے میں اور تمام مشرک لاجواب ہونے میں ایک جیسے ہی ہیں. نمبر 5، قیامت کی عدالت کا قاضی اللہ تعالی کی ذات ہے. نمبر 6، قیامت میں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوگی. نمبر 7، اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. لوگ جن کو اس کا شریک سمجھتے ہیں یہ فقط ان کا وہم و گمان اور خیال ہے اور کچھ نہیں. تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو اپنانا حقیقت میں خدا کا شریک قرار دینا ہے، اور پروردگار عالم کی معرفت کا ذریعہ نعمتوں میں تبدیلیاں ہیں اور دن و رات کی جا بجائی ہے. اور پروردگار عالم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان آرام کرے، اور دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنی روزی تلاش کرے. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.